السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے گرمی کی شدت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر قسم کا موسم بنایا، وہی سردی لاتا ہے اور وہی گرمی لاتا ہے، وہی موسموں کا رب ہے۔ اس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور تمام رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، انسان میں اللہ تعالیٰ نے بعض فطری کمزوریاں رکھی ہیں جس سے انکار انسان نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خواہشات و نفسانیوں شہوانی کے دلدل میں دھنس کر اتنا کمزور اور نحیف اور ضعیف ہو جاتا ہے کہ وہ خالق کو چھوڑ کر خادم کا غلام اور طلبکار بن جاتا ہے۔ انسان کی اسی اصولی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ موسمی تبدیلیوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، جیسا کہ جاری موسم گرما میں درجہ حرارت کے بڑھ جانے اور شدید گرمی کی لہر اور لو لگنے سے کئی لوگ اس گرمی سے اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر ہم موسم گرما کی شدت کی حقیقت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس شدید ترین گرمی کا جہنم کی گرمی سے کوئی مقابلہ نہیں، بلکہ یہ دنیاوی گرمی تو آتش جہنم کا ایک ادنا سا حصہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جسے رب کائنات نے انسان کے لیے قابل استعمال بنانے کے لیے سمندر کے پانی میں 2 دفعہ بجھایا ہے۔ اسی طرح ایک اور اثر میں آتا ہے کہ تمہاری اس آگ کو سمندر نے دھو یا تپ جا کر یہ اتنی ٹھنڈی ہوئی، ورنہ تم اس سے نفع نہ اٹھا سکتے تھے، اور یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے جہنم کی آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ اس طرح گھولتا ہوگا جس طرح ہانڈی گھولتی ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھے گا کہ دوزخیوں میں سے اور کسی کو اس سے زیادہ سخت عذاب نہیں ہے، حالانکہ اس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، آتش جہنم کی گرمی و تپش کے بارے میں رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ فرمائیے، دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش وہ کچھ سمجھتے۔ یعنی دنیا کی گرمی جو جہنم کی آگ کا ایک ادنا سا حصہ ہے، اس کے باوجود انسان اس دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہا، اور اس گرمی سے بچنے کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر و اقدامات اختیار کرتا ہے، لیکن وہ آتش جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی کوشش و سعی نہیں کرتا۔ جس کی ایک چنگاری اگر مشرق میں ہو تو اس کی حرارت مغرب تک پہنچ جائے۔ فرمانے باری تعالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تیز اور گرم ہے، سو تعجب ہے کہ اس گرمی سے تو تم بچتے ہو اور جہنم میں جانے کا خود سامان کر رہے ہو کہ کفر و اللہ کی مخالفت کو نہیں چھوڑتے۔ کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ نے اپنے رب کے سامنے شکایت کی اور کہا، اے میرے پروردگار، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی جہنم کو 2 سانس نکالنے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ یہ جو تم گرمی کی سختی پاتے ہو
یہ جہنم کی ہی حرارت اور اسی کا ہی سانس ہے۔ اے اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گرمی اور بدبو کی شدت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو یہ مشرق و مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبودار ہوا اور سخت گرمی سے دکھی کر دے، اور جہنم کے شراروں میں سے ایک شرارہ مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والے کو پہنچ جائے۔ اے اللہ کے بندو، اگر جہنم میں سوئی کے برابر سوراخ کر دیں تو سب اہل دنیا مر جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب لوگ مر جائیں۔ اے اللہ کے بندو، دوزخ ہر روز دوزخیوں کو طلب کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں جہنم یہ نہ کہتی ہو میری گرمی سخت ہو گئی، میری گہرائی بڑھ گئی، میرے انگارے بڑے ہو گئے، اے اللہ اب تو میرے اہل کو میرے اندر جلدی سے داخل فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اہل جہنم گرمی سے جب فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسی ٹھنڈی ہوا سے کی جائے گی جو ہڈیوں تک کو پھاڑ ڈالے گی، جس کی تکلیف سے گھبرا کر وہ پھر سے آگ کو طلب کرنے لگیں گے۔ اے اللہ کے بندو، آج ملک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جس کی پیچیدگیوں سے بچنے اور جسم کے درجہ حرارت کو مناسب اور موزوں رکھنے کے لیے انسان مختلف تراکیبیں اختیار کرتا ہے، جیسے گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے نقل مکانی کرنا، یعنی سرد مقامات کا رخ کرنا وغیرہ، لیکن انسان کو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوئی فکر لاحق نہیں ہے، جس سے باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود رہیں گے، یعنی بند رہیں گے۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی ارادہ کریں گے جہنمی کہ اس سے نکلنے کا فرط و رجم و علم کے باعث تو انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں، اور کہا جائے گا کہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو۔ انسان دنیا کی چند روزہ گرمی سے بچنے، اپنی صحت کو گرمیوں کے موسم میں برقرار رکھنے اور پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وافر مقدار میں پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتا ہے، لیکن آج انسان جہنم کی اس ہولناکیوں سے کتنا بے فکر نظر آ رہا ہے جہاں اسے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر پینا پڑے گا اس پر کھولتا ہوا پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، گرم پانی ڈالا جائے گا جو جسم میں سرایت کرے گا یہاں تک کہ دوزخی کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا۔ پھر یہ گرم پانی سرایت کرتا ہوا دونوں قدموں سے باہر آ جائے گا، اور ابھی وہ گرم ہی ہوگا اور اسے پھر پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا، یعنی اس کا جسم پھر تندرست کر دیا جائے گا تاکہ یہ عمل دوبارہ سے دہرایا جا سکے۔ اے اللہ کے بندو، آج انسان موقتی گرم لو سے بچنے کے لیے پنکھے، ایئر کولر اور ایئر کنڈیشن کا استعمال کرتا ہے تاکہ اسے کچھ راحت مل سکے، لیکن وہ جہنم کی اس دائمی آگ کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، جس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہ ہوگی۔ خالق کونین ارشاد فرماتے ہیں، بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے انسان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں زیادہ تر دنیا کے حصول تک محدود و مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں۔ وہ دنیا کی تلاش میں در بدر پھرتا رہتا ہے، جبکہ انسان کو آخرت کے لیے فکر مند رہنا اور وہاں کے لیے تیاری کرنا چاہیے، چونکہ عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو دور اندیش ہو اور اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے، اور جو فانی نعمتوں کے حصول کے لیے دائمی نعمتوں سے محروم ہو جائے
اسے کوئی دانا نہیں کہتا۔ لہذا جہاں ہم دنیاوی گرمی سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں، وہیں ہم پر یہ بھی بات لازم ہے کہ جہنم اور اس کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی اس دنیا کے اندر سعی اور کوشش اور جد و جہد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔